ترکی میں اور شام میں تھوڑا سا خدا نے زمین کو جھنجھوڑا ہے، اور آنے واحد میں ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ 35 منازل بلڈنگ، بڑے قوی اور مضبوط گھر، بڑے عظیم الشان سڑکیں اور پل ایک جھٹکے میں ایسے تہس نہس ہوئے ہیں جیسے بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں۔ بچیاں نے کھلونے، بچے پنن نہ تے چور چور ہو جانے۔ پتہ نہیں کتنا عرصہ ان آرکیٹیکٹر اور ڈیزائنر نے ان کے ڈیزائن بنائے تھے، اور کتنا آئرن استعمال ہوا، کتنے کنکریٹ اور سریے کے بیڈ ڈالے گئے، اور کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کی گئیں، اور پھر اس میں رہنے والوں کو یہ گارنٹی دی گئی کہ 2 سال اس بلڈنگ کی گارنٹی ہے، اور وہ بڑے شاداں و فرحاں اپنے گھروں میں مقیم تھے، ہر چیز سے بے خوف اور خطر اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اچانک خدا کی لاٹھی نے حرکت کی، آنے واحد میں وہ ساری بلڈنگیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، اور انسان تہس نہس ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ ماں کے سامنے اپنا بیٹا، بیٹے کے سامنے ماں، باپ کے سامنے بیٹا، بیٹے کے سامنے باپ، کوئی کسی کو بچا نہ سکا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، چھوٹا سا جھٹکا آیا، سائنسدان بولا یہ زمین کی پلیٹیں ہیں جو ٹکرا جاتی ہیں۔ میں کہ اس تو بات پھر کیا ہے، کب ٹکراتی ہیں کوئی پتہ نہیں، کیوں ٹکراتی ہیں کوئی معقول جواب نہیں، کیسے ٹکراتی ہیں کوئی معقول جواب نہیں۔ ہائے جدو سائنسدانہ نے علم مک گیا، پھر مدینے دے تاجدار بنے، پھر مدینے دے تاجدار دی آواز آئی، پھر سچیاں تو سچے نبی دی آواز آئی، پھر مخبر صادق بولے، اصدق الصادقین بولے۔ گرامی قدر احباب، سرکار دو عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے جویں انسان دے جسم دے اندر نساں ہوندیاں نے، شریانہ ہوندیاں نے، ایویں یار زمین دیاں وی شریانہ، جویں انسان دیاں نساں اور شریانہ ہوندیاں نے، ایویں یار رگاں تے نساں تے شریانہ اللہ نے زمین دے اندر رکھیاں نے۔ اور اللہ نے کچھ فرشتیاں نو حکم فرمایا ہے او انہاں شریانہ نو پکڑ کے رکھ دین، انہاں نساں نو سنبھال کے رکھ دین۔ اور جس علاقے دے اندر ظلم حد تو ود جائے، جس علاقے دے اندر گناہ حد تو ود جائے، جس علاقے دے اندر عدل ناانصافی حد تو ود جائے، اللہ اس علاقے دے فرشتے نو حکم کرتا ہے شریان نو تھوڑا جیا ہلا، اس نس نو تھوڑا جیا جنجوڑ، زمین دی اس رگ نو تھوڑی جی حرکت دے، رگ نو حرکت دین دی ٹائم لگتا ہے، نوبت آندی ہے، نس نو حرکت دین دی، شریان نو حرکت دین دی دیر ہوندی ہے کہ زمین دے تھر تھلی مچ جاندی ہے، زمین تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے۔ اے زلزلہ میں ترکی جا کے نہیں ویکھیا، شام میں جا کے نہیں ویکھیا، میں نو 2005 والا زلزلہ یاد ہے۔ میں گجر خان دے اندر ایک قرآن پاک پہ سنانا سا، صبح دی نماز پڑھ کے میں اپنے بستر تے آیا، اجے کچھ اکھ لگی کچھ نہ لگی کہ میں ویکھیا زمین نے ہلنا شروع کر دیتا۔ تواڈے وچوں اکثر بندے 2005 والے زلزلے دے گواہ نے۔ تکدیاں زمین نے ہلنا شروع کر دیتا، بڑیاں بڑیاں مضبوط بلڈنگاں چوں چوں دی آواز میں نو سنائی دیتی، اور پورا راولہ کوٹ تباہ ہویا، بالا کوٹ تباہ ہویا، گڑی حبیب اللہ تباہ ہویا، مظفر آباد تباہ ہویا۔ میرے بھائیو آنے واحد دے اندر کتنیاں بلڈنگاں کھنڈر اور ملبے دا ڈھیر بن گئیاں۔ میرے بھائیو اے اللہ دی آزمائشاں نہیں، اللہ دے امتحان نہیں۔ جنہاں بندیاں نے ہتھاں نال کھادا ہوئے انہاں نو چمچا نال کھانا بڑا اوکھا ہے، انگلیاں نال کھانا بڑا اوکھا ہے۔ جنہاں کوٹھیاں تے بنگلیاں دے اندر اور پر آسائش فلائٹاں دے اندر رات گزاریاں ہوئے، انہاں نو کھلے آسمان تلے راتاں گزارنیاں بڑیاں اوکھیاں نہیں۔ ہاں تینوں نہیں پتا تے ترکی دا حال ویک، شام دا حال ویک،
اجے تے بہت سارے لوگ ملبے تلے دبے ہوئے، روزانہ دی تعداد دے اندر لکھاں لوگاں دی اطلاع آ رہی ہے، اور بڑے بڑے دل خراش واقعات میاں صاحب کہنے نے کہ جیون جیون اے جھوٹا نام، اے جیون جیون اے جھوٹا نام، تے موت کھڑی سریوں تے تیرے جے لکھ ہزاراں اے قبراں وچ جا ستے، اے دنیا مسافر خانہ، اے دنیا مسافر خانہ، اے دنیا مسافر خانہ، آج تیری کل میری ایک جگہ تے میاں محمد بخش کہنے نے دانش مندان دا ایک کم نائی اے دل دنیا نلنا اس ووٹی کئی خامد کیتے تے جو کیتا سو کھانا، اے بیلی بیلی ہر کوئی آکے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا ایک کوئی نیا بیلی جداں جاسی جان اکیلی، او بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں والے او تمبو لے کے تے ٹاٹ لے کے تے شاپر لے کے روڈاں تے آ گئے نہیں، پوچھو نہ تے کیویں پئی گزر دیئے، اگر مینوں تے تینوں اپنی نوجوان بیٹی تے نو نال روڈ تے آنا پوے تے کہ گزرے گی میری اور تیرے دل تے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج اسی انہاں ترکی تے شام دے لوگاں دے غم دے اندر شریکاں، اے زلزلے اور اے ہواواں، اے وباواں، اے بیماریاں اور اے سیلاب، اے میرے تیرے وسطی عبرت دا نشان نے۔ گرامی قدر احباب، ایک انگور دی ویل ہوندی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، او کنوں اگلے ڈنگ دی جڑی دی نہیں، کئی دیندے نے چھٹے نے، کئی وچ پیری جوان دسن، کئی اندر جوانی بڑھے نے، کدے غمانوں چھٹی ملدی نہیں، کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے۔ یہ خدا کی قدرت، اللہ چاہے تو ہمیں بھی جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ ہاں، کنز العمال کی روایت مجھے یاد ہے، حضور حضرت موسیٰ نے ایک دن اللہ کریم سے پوچھا، یا اللہ یہ تو ناراض کب ہوتا ہے اور راضی کب ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جب میں وقت پہ بارش برساؤں میں راضی ہوتا ہوں، تے جدوں بے ٹیمیاں دیاں تو پھر میں ناراض ہونا۔ یہ بے ٹیمی بارشوں کا آنا، سیلابوں کا آنا، بیماریوں کا پھوٹنا اور یہ زلزلوں کا آنا، یہ خدا کی ناراضگی کی علامت ہے۔
ہمارا مزاج بڑا خراب ہو گیا ہے. بریکنگ نیوز چلتی ہے ٹی وی پہ کہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر آ گئے. تھوڑی دیر وسطی کلمہ طیبہ کا ورد کیا. ڈاکو نے توبہ نہیں کی کہ میں آئندہ کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا. چور نے توبہ نہیں کی کہ میں چوری چھوڑ دوں گا. شرابی نے توبہ نہیں کی کہ میں آئندہ کے بعد شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا. بے نمازی کو شرم نہ آیا کہ میں آئندہ کے بعد نماز شروع کر دوں. وہی دوبارہ بے غیرتیاں شروع ہو جاتی. تھوڑی دیر کے لیے کلمہ طیبہ کا ورد ہے, اس کے بعد وہی کام شروع ہو جاتا. ایک حدیث پاک میں انتہائی مختصر وقت میں سنانا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد آپ کو سوشل میڈیا پہ جو گردش کرنے والی خبریں ہیں کہ جی پاکستان اور ہندوستان میں اور بر صغیر میں بھی زلزلے کا خدشہ ہے, آپ کو ایک مجرب اور ایک بہترین وظیفہ بھی بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ. میری گارنٹی, انشاءاللہ میری گارنٹی ہے. میں نے جن سے لیا ہے اور انہوں نے ہمیں گارنٹی دی ہے. وظیفہ بتانے سے پہلے ایک حدیث پاک سن لیں, اور اس کو صحاح کی محدثین نے بیان کیا ہے, جو ابھی حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں اذا اتخذ الفیء مغرما والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وظہرت الاصوات فی المساجد واطاع الرجل امرأته وعق امه اقصى اباہ وادنى صدیقہ وشربت الخمور وظہرت القینات ولعن هذه الامة ولعن آخر هذه الامة اولها ارتقبوا فلیرتقبوا حمراء الخسف والکسف والمسف والزلزلہ. یہ روایت ہے, میں نے الفاظ سنایا آپ. حضور فرماتے ہیں جب میری امت پہ زکوٰۃ کو لوگ چٹی سمجھیں گے, قومی خزانے کو لوگ اپنی ذاتی جاگیر سمجھیں گے. آج حکومتوں کا حال دیکھ لیں, آئی ایم ایف سے صرف اس لیے قرضہ لیا جا رہا ہے کہ تمام اپنے پاکٹ بھر لیں. جب لوگ حکومتی خزانے کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھیں گے, اور جب امانتوں کو وہ مال غنیمت سمجھا جائے گا, اور جب زکوٰۃ کو چٹی سمجھا جائے گا, اور جب مسجدوں میں شور بلند ہوگا, جب گانا گانے والی برسر عام گانا گائیں گی, جب حضور فرماتے ہیں میری امت کے پچھلے پہلوں پہ زبان کھولیں گے اور انہیں کافر بنائیں گے, انہیں غلط بولیں گے. حضور فرماتے ہیں ایک بندہ اپنی بیوی سے وفا کرے گا لیکن ماں سے بے وفائی کرے گا, دوست کے قریب ہوگا باپ سے دور ہو جائے گا, شرابیں پی جائیں گی. حضور فرماتے ہیں پھر انتظار کرو سرخ آندھیوں کا, پھر انتظار کرو لوگوں کی زمین میں دھنسنے کا, پھر انتظار کرو زلزلوں کا, پھر انتظار کرو شکلیں تبدیل ہونے کا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. آمین تو بول دیں ذرا.